جو ہے نا وہ بڑا اچھا ایک بہاولپور میں لگایا منصوبہ. قائد اعظم سولر پارک. جی قائد اعظم سولر پارک. جی تو وہ اپنا وہ لگایا. اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا یہ کوئلے کی بات بڑی ہوتی ہے لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں. تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئلے کی کان کو کھودا, اس میں سے کوئلہ نکالا, ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے, اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے, آج بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے. اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے. وہ ہمارا اپنا را مٹیریل ہے, وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے, کسی تیل گیس پٹرول کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہاں کوئلے سے چلتا ہے. اس سے زیادہ سستی بجلی اور کہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے پہلے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا, اب عمران خان کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا, اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب عوام کے دکھوں کا درد ہم محسوس کرتے ہیں, ان کو کیا تکالیف ہیں ہمیں اس کا احساس ہے, اور احساس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آج ایک تھوڑا بہت بجلی استعمال کرنے والا جو ایک کنبہ جو ہے وہ ساری تنخواہ اپنے بجلی کے بل پہ لگا دیتا ہے, یا لگ جاتی ہے, اس کے بس میں نہیں ہے. باقی کیسے گزارا کرتا ہے یہ آپ وہ جانے یا اس کے بال بچے جانے, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کا سوچنا ہے. اس لیے میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں, اور یہی خواہش ہوتی ہے جی کہ ٹکٹ ملے, الیکشن لڑیں, حلقے میں ایک ہمارا مقام بنے, علاقے میں ہمارا ایک مقام بنے, ہمیں عہدہ ملے, ہماری عزت ہونی چاہیے. اور حکمران بھی جو ہے نا وہ پھر اپنے مختلف عہدوں پہ آ کے تو ملکی وسائل استعمال کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں جو نا یہ بات کی باتیں ہیں. پہلا ہمارا جو ہے وہ مقصد اور جو سیاست میں آنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آ کے اپنے ملک کے, اپنے عوام کے مسائل حل کریں, اس ملک سے غربت دور کریں, اس ملک سے بے روزگاری دور کریں, اس ملک سے جہالت دور کریں, پسماندگی دور کریں. یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہونا چاہیے. بعد میں اپنے ذاتی جو ہے وہ وقار اور اپنی ذاتی عزت کی بات ہونی چاہیے. وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرتا ہے اس کو ملتی ہے, ورنہ نہیں ملتی. تو یہ مقصد یہ ہونا چاہیے. اگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں سیاست کی اور ٹکٹس کی, اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر بیٹھے ہیں, آپ نے پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں, اور ہم اس لیے ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو اصلی جگہ پہ پہنچانا ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بے حد پیچھے رہ گئے. ہم اپنے دنیا کے ممالک سے, اپنے ارد گرد کے ممالک سے ہمیں شرم آتی ہے آج, وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں ہیں. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. ایک ایک فرد کو, چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں, سب کو سوچنا چاہیے, اور صرف ٹکٹ دینے کا اور ٹکٹ لینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ملک کا حال کیا ہو گیا ہے, اور پھر جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. پوچھ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا کیسے ہے, کیوں کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک, جس کا تصور کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ. تو کم از کم ہم ان کے لیے کم از کم اچھا ملک تو چھوڑ کے جائیں.
یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ آپ ضرور جائیں گے گھر, سوچیں اس پہ, اور جب تک آپ الیکشن لڑتے ہیں ضرور روز سونے سے پہلے اس پہ 5 منٹ غور کیا کریں جو میں بات کر رہا ہوں جی. پھر آپ اس جذبے کے ساتھ اگر آئیں گے نا, ٹکٹ بھی ملا ہوگا آپ کو, الیکشن لڑیں گے, کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے گا, ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. تو یہ انشاءاللہ یہ راستہ یہی ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا, اور کوئی راستہ نہیں. پاکستانی عوام کی مشکلات کے خاتمے. لاہور میں قائد نون لیگ اس وقت ٹکٹ امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قوم نے پچھلے 4 سال بہت مشکل دور دیکھا. ہمارے دور میں معیشت بہتر اور ملک ترقی کر رہا تھا. 2013 سے 2017 تک ہمارے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا. آج بھی دعا ہے کہ اللہ ملک کو مشکلات سے نکالے. 2022 تک ملک کا بھٹا بٹھا دیا گیا, ایک نااہل کے ہاتھوں ملک کی باغ ڈور سونپ دی گئی. ہم نے اپنے ملک کے معاملات تمام ممالک کے ساتھ درست کرنا ہے. قوم ادراک کرے کہ معاشی بے نظمی 2019 سے شروع ہوئی. جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے.